اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کربلا کے ثواب کے سفر میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ 20 سالہ دور ملوکیت جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت سے دستبرداری سے شروع ہوا اور جناب معاویہ کی وفات کے اوپر جس کا خاتمہ ہوا، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اس سے پچھلی جو ایپیسوڈ تھی اس میں میں نے آپ کو سائے ستہ سے روایات ود ریفرنس نقل کر کے بتایا تھا کہ اسلامی نظام حکومت کو کس طرح بدلا گیا اور کس طرح سے اس میں تبدیلیاں لا کے دین کو ایک مذہب کی شکل دی گئی اور دین کو نکالا گیا ایوان اقتدار سے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے ریفرنسز دوں گا کہ ہمارے وہ جید علماء کرام، ائمہ کرام، مفسرین، مفکرین، محدثین، مورخین، جنہوں نے اس دین کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں، دوسری صدی ہجری سے شروع کر کے 7ویں صدی ہجری تک، اور جن کا جن کے کام کی وجہ سے، جن کی تصانیف، جن کے جواہر جو انہوں نے اکٹھے کیے، ان کے اوپر پورے کا پورا جو اہل سنت کا کریڈ ہے، ان کا پورا جو سکول آف تھاٹ ہے، وہ ان چند شخصیات کے کام کے اوپر کھڑا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس دور کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آ، اس کی مثلا کیا اتھینٹسٹی کیا ہے۔ تو ان جو ہمارے بڑے بڑے نامور مفسرین، مورخین اور محدثین ہیں، ان میں مثلا بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ ایک ابن سعد ہے، محمد بن سعد، طبقات سعد بھی اس کو کہتے ہیں، ان کی کتاب طبقات الکبیر بھی کہتے ہیں، ایک گراں قدر سرمایہ ہے ہمارا۔ اس کے علاوہ ابن جریر طبری ہیں، ان کا جو کام ہے، انہوں نے پوری انسانی تاریخ میں وہ پہلا بندہ ہے جس نے ہسٹری کو بار روایت نقل کیا ہے، سند کے ساتھ، کہ یہ فلاں 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 بندے سے ہوتے ہوئے یہ بات میرے تک پہنچی ہے، ورنہ ہسٹری میں یہ رواج کبھی بھی نہیں رہا کہ اس کا ریفرنس دیا جائے اور روایت دی جائے۔ یہ واحد انسان تھا، عظیم انسان ہے، اور ان کا کام ہمارا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن اسیر ہیں، ابن اسیر الجزری، جن کی کتاب جو ہے ایک بہت بڑی کتاب ہے، جامع الاصول الحدیث۔ اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے تاریخ کامل۔ گراں قدر تصانیف ہیں ان کی، اور بڑا فخر ہے ہمیں ان کے کام کے اوپر۔ اس کے علاوہ ابن عساکر کی تاریخ دمشق ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارا ایک گراں قدر سرمایہ ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر ہیں، ابن کثیر جو سمجھ لیں کہ ان کی جو تفسیر القرآن ہے وہ التفاسیر آج کل کے دور میں سمجھی جاتی ہے، اور بہت گراں قدر کام ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ کے اوپر ایک ایک سمجھ لیں کہ نابغہ روزگار کتاب لکھی ہے، البدایہ و نہایہ، اور اہل سنت کے حلقوں میں بہت ہی مقبول اور پاپولر کتاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو پریزرو کرنے کے لیے، دینی تعلیمات کو پریزرو کرنے کے لیے اپنی پوری پوری زندگیاں جو ہیں وہ صرف کی ہیں۔ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا سوائے اس دین کی تبلیغ کے۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو سب سے پہلی ڈیویشن میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ آ، امام ابن شہاب زہری، جو کہ بہت بڑے راوی ہیں بخاری اور مسلم کے، وہ روایت کرتے ہیں، اگرچہ دیکھیں یہ امام ابن شہاب زہری جو ہیں یہ بنو امیہ کے طرفدار تھے، بنو امیہ کی گورنمنٹ میں عہدے دار تھے، اور عبد الملک جو تھا اس کے یہ صاحب الشرطہ یعنی آئی جی پولیس تھے۔ تو وہ بھی لکھتے ہیں
کہ اسلامی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفۂ راشدین کے عہد میں یہ سنت تھی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کافر کا، یعنی نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے۔ لیکن معاویہ نے اپنے زمانے حکومت میں مسلمان کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے آ کر اس روایت کو چینج کیا، لیکن بعد میں پھر بنو امیہ کے جو بادشاہ آئے انہوں نے پھر اس کو بحال کر دیا۔ اچھا، اس کو یہ امام ابن شہاب الزہری نے اس کو روایت کیا ہے، اور علامہ ابن کثیر نے اس کو البدایہ و نہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 139 پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ دیت کے معاملے میں بھی معاویہ نے سنت کو بدل دیا۔ سنت یہ تھی کہ معاہد کی دیت مسلمان کے برابر، معاہد یعنی ذمی جو ہے جی، ٹھیک ہے، اس کی دیت جو ہے وہ مسلمان کے برابر ہوگی۔ ایکویلٹی آف ہیومینٹی جو ہے نا جی، یہ ہماری شریعت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نظام دیا تھا کہ چاہے کوئی مسلمان قتل ہو جائے یا چاہے کوئی غیر مسلم اسلامی ملک میں قتل ہو جائے، تو وہ جو چونکہ اسلامی ملک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں وہ معاہد ہوتے ہیں، ہم نے ان کو سے معاہدہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے ذمی ہوتے ہیں، ہم نے ان کی جان مال کی تحفظ کیا ہوتا ہے، ان کی گارنٹی دی ہوتی ہے۔ تو اس لیے معاہد کی جو دیت تھی وہ عام مسلمان کی دیت کے برابر تھی، یہ شریعت کا قانون تھا۔ لیکن معاویہ نے اس کو نصف کر دیا اور باقی نصف خود لینا شروع کر دیا، یعنی وہ دیت جو تھی وہ قاتلین سے وصول تو کی جاتی، لیکن مقتول کے ورثہ کو اگر وہ مقتول معاہد یعنی ذمی ہوتا تو اس کو آدھی دی جاتی، اور آدھی معاویہ نے اپنے خزانے میں جمع کرنی شروع کر دی۔ یہ صریحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خلاف ورزی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو کام جو نا جی وہ شروع ہوا کہ جو مال غنیمت کی تقسیم تھی نا، اس کا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایک کرائٹیریا بنا کے، اس کا شکیجول بنا کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کی ایک سکیم بنائی تھی کہ یہ کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس کا یہ اصول تھا کہ جتنا بھی مال غنیمت آئے گا، بوٹی جتنی بھی اکٹھی ہوگی، باقاعدہ اس کے اوپر سورہ انفال نازل ہوئی، اس میں اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر سورہ حشر کی 6 نمبر آیات سے آن ورڈ اسی چیز کا ذکر کیا گیا کہ جو مال جنگوں کے ذریعے فاتح ہونے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، اس کی ڈیسٹنی کیا ہوگی، وہ کس طرح تقسیم کیا جائے گا، یہ پوری ایک شریعت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور اس کے مطابق یہ تھا کہ جو مال تھا وہ جتنا بھی مال غنیمت آتا تھا وہ تمام اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ مرکزی بیت المال کے لیے نکال لیا جاتا تھا۔ یہی اللہ کا حکم ہے، یعنی 20% جو تھا وہ مرکزی بیت المال کو بھیج دیا جاتا تھا، اور باقی 80% جو تھا اس جنگ میں شرکت کرنے والے جو لوگ تھے ان میں برابر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ مثلا اگر 1 لاکھ روپیہ ہاتھ آیا ہے تو اس کا 20% جو ہے 20,000 روپیہ بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا، اور 80,000 روپیہ ان لوگوں کے درمیان ایکولی تقسیم کر دیا جائے گا جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس میں سے یہ حکم جاری کیا کہ مال غنیمت میں سے جب مال غنیمت آئے تو اس میں سونا چاندی جو ہے وہ علیحدہ کر کے مجھے بھیج دیا جائے، اور باقی کے اوپر پھر وہ قانون لگایا جائے۔ یہ اتنی بڑی بددیانتی تھی مال غنیمت کی تقسیم میں کہ جس کی کوئی نظیر ہمیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے، نہ خلفۂ راشدین علیہم السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ سونا چاندی یعنی پریشیس میٹل جو آئیں وہ علیحدہ کر کے مجھے بھیج دیے جائیں، اور باقی کے اوپر وہ 1/5 والا قانون اور 20% اور 80% والا قانون لگا کے تقسیم کر دی جائے۔ اب اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ایک تھے ہمارے بہت بڑے صحابی تھے،
اچھا، اس چیز کا جو ذکر ہے میں پہلے بتا دوں کہ یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، اس میں طبقات ابن سعد نے اس کا ذکر کیا ہے جلد نمبر 7 صفحہ 28 پر اور صفحہ 29 پر، اور امام طبری نے اس کا ذکر کیا ہے جلد نمبر 4 صفحہ 187 پر بھی، اور امام ابن عبد البر ان کی شورۂ آفاق کتاب ہے الاستیاب، اس میں انہوں نے جلد نمبر 1 صفحہ 118 پر اسی بات کا ذکر کیا ہے، اور جو ہیں ابن اسیر انہوں نے اپنی تاریخ کامل کی جلد نمبر 3 صفحہ 233 پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ سونا چاندی والی بات جو ہے، اور البدایہ و نہایہ میں علامہ ابن کثیر نے جلد نمبر 8 صفحہ 29 پر کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بہت بڑا جو ہے وہ غلط قسم کا کام جو تھا وہ جناب معاویہ نے رائج کیا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گورنروں کو احتساب سے بالا تر قرار دیا، جبکہ نہ یہ رسول اللہ کی سنت تھی نہ ہی خلفۂ راشدین کی سنت تھی۔ خلفۂ راشدین کے زمانے میں ایک دو مثالیں آپ کو الفروق جناب سیدنا عمر ابن الخطاب کے زمانے میں اکاؤنٹیبلٹی کی دے دیتا ہوں۔ ایک ایک دفعہ ایک بڑے صحابی تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے، لیکن واقعہ بالکل سچا ہے۔ وہ آئے، وہ گورنر تھے کسی جگہ کے، ان کے پاس کچھ قیمتی لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور کچھ قیمتی چیزیں انہوں نے ان کے پاس تھیں جو زیب تن انہوں نے کی ہوئی تھیں۔ تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ مجھے ذاتی حیثیت میں لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں۔ تو سیدنا عمر نے ان کو کہا کہ آج کے بعد تم گورنر نہیں ہو، اور یہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم بیت المال کے اونٹ جو ہے یہ مدینے کی فلانی چراگاہ میں چرایا کرو گے، اور دو بندوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کا دھیان رکھیں کہ یہ ڈیوٹی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یعنی مانیٹرنگ ان کی شروع کر دی۔ اب 6 ماہ بعد وہ واپس آئے تو ان کا رنگ جو ہے وہ کالا سیاہ ہو چکا تھا، وزن جو ہے وہ کم ہو چکا تھا، برے حالات تھے، اور وہ واپس آ کے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین مجھے خدا را اس ڈیوٹی سے برخاست کر دیں، میں گورنری بھی نہیں چاہتا، لیکن آپ مجھے مہربانی کریں، میں مزید ادروائز میں ہو سکتا ہے کہ خودکشی کر لوں، میں مزید یہ ذلت والی زندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جناب عمر نے پوچھا کہ کتنے تحفے ملے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں ملا۔ تو فرمایا یہی تمہیں سمجھانا تھا۔ تب دوبارہ پھر ان کو گورنر لگا دیا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک بندہ آیا مصر کا، اس نے کہا کہ عمر آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ سید عمر نے واقعہ پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی گھوڑوں کی ریس ہو رہی تھی اور میرا گھوڑا آپ کے گورنر کے گھوڑے سے آگے نکل چکا تھا، تو اس نے بڑھ کر چابک جو ہے وہ میرے گھوڑے کے منہ کے اوپر مار مار کے اس کو پیچھے کیا، اور خود اس نے ریس جیتی، اور بعد میں اس نے مجھے زمین پر لٹا کے کوڑوں سے مارا، چابکوں سے مارا، اور وہ کہتا تھا کہ تم ذلیل کمینے کی یہ جھوٹ کہ تم ہم عزت والوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو سکو۔ تو سیدنا عمر نے وہیں پر گورنر تھے عمر ابن العاص مصر کے، ان کو اور ان کے بیٹے کو بلایا، بلا کے اور اس مصری کو کہا کہ یہ کوڑا پکڑو اور گورنر کے بیٹے کو مجمع عام میں مارو، اور مجمع عام میں ان کو مروایا، اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ذلیل کمینے اس عزت والے کو مار، مار اس عزت والے کو اور مار اس عزت والے کو۔ جب وہ مار مار کے تھک گیا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین میں نے اپنی تسلی کر لی ہے، تو کہا کہ اب گورنر کو مار۔ تو پھر گورنر نے کہا کہ امیر المومنین میرا کیا قصور ہے، گناہ تو میرے بیٹے نے کیا ہے۔ تو وہ بندے نے بھی کہا کہ امیر المومنین نہیں، میں اب تسلی میری ہو گئی ہے، مہربانی فرمائیں۔ تو یوں گورنر کو چھوڑا۔ یہ میں نے ایم یہ سمجھ لیں کہ دیگ میں سے ایک چاول جو ہے وہ ٹیسٹ کروایا آپ کو۔ تو جناب معاویہ نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے گورنروں کو احتساب سے بالا تر قرار دے دیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ان کا ایک گورنر تھا عبداللہ بن عمر بن اغلیان، ٹھیک ہے، یہ ممبر پر خطبہ دے رہا تھا تو اس نے کوئی غلط بات کی، کہا جاتا ہے کہ اس نے مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا، تو ایک بندے نے اٹھا کر چھوٹا سا کنکر اس طرح اس کی طرف اچھالا گورنر کی طرف، وہ گورنر کو کہیں لگا جا کے یا نہ لگا، لیکن اس کی پاداش میں اس بندے کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔
اب ہاتھ کاٹنے کی سزا کا تعین اسلام نے کیا ہے، اور یہ کسی طرح بھی اس طرح کا جرم نہیں تھا کہ ایک کنکر مارنے کے اوپر ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ جب معاملہ جو ہے وہ آ، جو مرکزی حکمران تھے، جن کو اس وقت امیر المومنین کہا جاتا تھا، جناب معاویہ، انہوں نے اپنا ٹائٹل یہ خود بنایا ہوا تھا، وہاں پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ کی دیت تو ادا کر دوں گا بیت المال سے، لیکن میرے گورنر سے قصاص لینے کی کوئی سبیل موجود نہیں ہے۔ یہ کیٹاگوریکل ڈیویشن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی سے، یہ دین کے اصول سے۔ اسی سے پھر تمام لوگ جو تھے باقی دلیر ہو گئے، اور پھر انہوں نے وہ ظلم و ستم روا کیے اس امت مسلمہ کے اوپر کہ الحفیظ الایمان۔ تو یہ ان کی پالیسی تھی، انہوں نے واضح طور پر یہ جملہ کہا کہ میں دیت تو بیت المال، وہ بھی بیت المال سے، یعنی دیت ہوتی ہے اس بندے کی جیب سے جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ فرمایا دیت تو میں بیت المال سے ادا کر دوں گا، مگر میرے گورنروں سے قصاص لینے کی کوئی سبیل موجود نہیں ہے۔ علامہ ابن الاسیر نے تاریخ کامل میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 228 پر۔ علامہ ابن الاسیر نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 8 صفحہ 71 پر اس کو لکھا ہے۔ اچھا، یہ کیا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو تھا وہ کلوز کر دیا، اور رایا کو عملی طور پر، جو کہ حکمران تھی رایا اصل، اس کو غلام بنا دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بہت بڑا شرعی جو تھا نا، ہاں، جرم انہوں نے کیا، وہ یہ تھا کہ ایک بیٹا، ایک بندہ تھا، اس کو کہتے ہوتے تھے زیاد بن ابی، ٹھیک ہے، زیاد اپنے باپ کا بیٹا۔ تو اس کے باپ کا معلوم نہیں تھا، اس کی والدہ جو تھیں وہ مطلب اسی طرح تھیں، تو وہ ولد الزنا تھا یا واللہ عالم کیا تھا، لیکن بہرحال وہ ترقی کرتا کرتا جو ہے ایڈمنسٹریٹر تھا، پڑھا لکھا تھا، لائق فائق آدمی تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق کے دور میں کچھ چھوٹے عہدوں پر وہ رہا، اس کے بعد وہ جو اس نے اپنی ورث ثابت کی، اپنی اہلیت ثابت کی، تو مولا علی علیہ السلام نے اس کو فارس کا گورنر لگایا، اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ ابو سفیان نے illicit سیکسول ریلیشن قائم کیا تھا دور جاہلیت میں، ٹھیک ہے جی، یعنی دور جاہلیت میں زنا کیا تھا، تو اس سے یہ پیدا ہوا ہے، اور یہ ابو سفیان کا ولد الزنا ہے، یہ مشہور تھا تمام علاقوں میں۔ اب یہ پاور گین کر گیا، تو جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی تو اس نے یہ جو تھا زیاد بن ابی، اس نے جو ہے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کو پھر یہ پاورفل تھا، اس نے اپنی آرمی بنا لی، تو اس کو پھر اپنے ساتھ لگانے کے لیے جناب معاویہ نے ایک دربار منعقد کیا۔ اس دربار میں لوگوں سے گواہی لی کہ میرے والد نے اس کی ماں سے زنا کیا تھا جس سے یہ پیدا ہوا ہے، لہذا یہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ اس کو بھائی کا سٹیٹس دے کے اپنے ساتھ ملایا صرف پولیٹیکل گینز کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضع کردہ شریعت کی اتنی بڑی خلاف ورزی تھی، اتنی بڑی خلاف ورزی تھی کہ یہ گناہ کبیرہ کے زمرہ میں آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، اور زانی کے لیے جو ہے وہ پتھر ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں عربوں نے باقاعدہ شاعری کی، اور ایک عرب شاعر نے تو یہاں تک لکھا کہ معاویہ تم کیسی اولاد ہو اپنے باپ کی، کہ لوگوں کی اولادیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے باپ کے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہیں، اور تم ایک ایسی اولاد ہو جو گواہیاں طلب کر کے فخر کر رہے ہو کہ میرے باپ نے زنا کیا تھا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں دوستوں، میں کوئی اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا۔ اس کا اس کا بھی اس کا بھی جو تذکرہ ہے یہ اسی طرح تقریباً ہر کتاب میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا جی، ایک منٹ دیجئے گا مجھے، میں اس کا ریفرنس بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔
جی یہ ال البدایہ و نہایہ جلد 8 میں موجود ہے جناب، یہ سارے کا سارا تذکرہ۔ اس کے علاوہ علامہ ابن جریر طبری نے جلد نمبر 4 میں، ٹھیک ہے جی، جناب معاویہ کے اوصاف جہاں بیان کیے ہیں وہاں پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ دونوں جگہ پہ موجود ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے صحابہ کرام جو اس وقت تھے انہوں نے بھی احتجاج کیا تھا، یعنی اٹس اے بگ کرائم ایز ویل ایز اے بگ سن جو انہوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اس پہ قائم رہے اور کبھی بھی اس سے رجوع نہیں کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو بدل دیا گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد اور سب سے بڑی جو انہوں نے کیا کہ مختلف صحابہ کرام کو اور تابعین کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں بڑے بڑے جو قتل ہیں وہ حجر بن عدی کا قتل ہے۔ اس کے علاوہ جناب محمد بن ابو بکر جو سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور ان کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ ان کو زندہ وقت ان کی سانسیں باقی تھیں ان کو گدھے کی کھال میں سی دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دی گئی۔ محمد بن ابی بکر کا کوئی قصور تھا یا نہیں، کوئی جرم انہوں نے کیا تھا یا نہیں تھی، انہوں نے ان کو ملوث کیا کہ یہ سید عثمان کے خلاف بغاوت میں ملوث تھے، اور انہوں نے یہی مشہور کیا کہ یہی پہلا بندہ تھا جس نے جا کے سیدنا عثمان کی داڑھی مبارک پکڑی تھی۔ میں کہتا ہوں اگر انہوں نے ایسا کیا بھی تھا تو پھر بھی کسی طرح بھی گدھے کے اندر کی کھال کے اندر ان کو سی کر آگ لگانا کسی طور پر بھی اسلام میں روا نہیں، یہ صریحاً غلط تھا۔ ان کو سزائے موت اور طریقے سے دی جا سکتی تھی اگر انہوں نے جرم کیا، جو مروجہ سزائے موت کا قانون تھا، لیکن اس طرح سے اس کرنا یہ بالکل صریحاً اسلام کے خلاف ہے، اور اسلام نے دشمنوں کے خلاف بھی ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت جرم والا کام انہوں نے کیا۔ اسی طرح حجر بن عدی نے صرف ان کا قصور یہ تھا کہ یہی زیاد جب کوفے کا گورنر بن کے آیا تو حجر بن عدی جو تھے وہ اپنے قبیلے کندا کے سردار تھے، تو اس نے اپنے خطبے میں مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم شروع کیا۔ تو حجر بن عدی نے اٹھ کے تو اس پہ واویلا کیا، تو اس نے آگے سے کہا کہ خطبے میں بولتے ہو، اس نے کہا یہ خطبہ نہیں ہے بھائی جس میں علی کو گالیاں دی جائیں، یہ خطبہ نہیں ہے۔ خیر اس کے بعد اس نے نماز نہ پڑھائی، جمعے کا خطبہ تھا، عصر کا وقت ہونے لگا، تو حجر بن عدی نے اٹھ کر کہا کہ نہ اللہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، نہ محمد کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے، تم کو نماز کس حوالے سے اتنی لیٹ کر رہے ہو، کس نے تمہیں کہا ہے؟ اتنے یہ جرم کی پیدائش تھی۔ انہوں نے زیاد نے ان کو وہاں سے گرفتار کیا اور ساتھ ان کے ساتھ 7 یا 8 ساتھیوں کو، اور شام میں یا کوفے میں گرفتار کیا، دمشق میں معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ معاویہ نے جناب ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور ان کو قبریں کھودی گئیں، قبریں کھود کے ان کے کفن رکھے گئے، ان کے اوپر تلواریں لے کر جلاد کھڑے ہو گئے، اور ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھیں حجر بن عدی کے۔ حجر بن عدی جو ہے وہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر آیا ہوا ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں، لیکن آج کل کے جو ناسبی ہیں وہ ان کو کبھی کہتے نہیں، میں کہتا ہوں صحابی نہیں تھے یار، تابی تو تھے نا، چلو تابی بھی نہ ہو یار، ایک عام انسان تو تھا نا، وہ اس کا یہ جرم کیسے ہو گیا کہ اس نے گورنر پہ تنقید کی، اس کو نماز کا وقت کا یاد دلایا، یا مولا علی کو سب و شتم کرنے کے اوپر اس نے احتجاج کیا، تو قتل اس کی سزا کیسے ہو گئی؟ چھوڑیں اس بحث کو کہ وہ صحابی تھے کہ تابی تھے، ایک عام انسان تھا، اس کے باوجود اس کی سزا یہ کیسے ہو گئی کہ اس کو کفن میں قبریں کھود کے ان کے اوپر تلواریں کھڑی کر کے باقاعدہ کہا گیا کہ ہمیں حکم ہے کہ تمہیں کہا جائے، معاویہ کی طرف سے یہ الفاظ ہیں کہ امیر المومنین معاویہ ابن سفیان کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ان کو بیریاں پہنا کر ان کے اوپر تلوار رکھ کر ان کو کہا جائے کہ تم اگر علی پر لعنت کر دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا
80 سال جس سے محبت کی ہے، موت کے ڈر سے اس پر لعنت نہیں کر سکتا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ تو پھر انہوں نے حجر بن عدی نے کہا کہ مجھے میرے کپڑے نہ اتارنا، میری بیڑیاں نہ کھولنا، مجھے اسی حالت میں دفن کرنا، میں اسی حالت میں روز قیامت اٹھ کر پل صراط پہ معاویہ کا رستہ روکوں گا۔ تو انہیں اسی طرح دفن کیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ معاویہ جناب ام المومنین اما عائشہ سے ملنے تشریف لے گئے اس واقعے کے بعد، تو اما عائشہ نے انہیں ان میں بہت تنقید کی، بہت ناراض ہوئیں اور کہا کہ تمہاری عقل کہاں گئی تھی حجر بن عدی کا فیصلہ کرتے ہوئے، اور تم نے بہت ظلم کیا ہے۔ اور اما نے یہاں تک کہا کہ میرا تو خیال تھا کہ میرے پاس آتے ہوئے تم ڈرو گے کہ میں نے کوئی بندہ اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے جو تمہیں قتل کر دے گا، یعنی یہاں تک اما نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور پھر یہ بھی روایت ملتی ہے کہ اپنے وقت آخر میں جب معاویہ بستر مرگ پر تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اے حجر تیرا معاملہ میرے پہ بہت بھاری ہو گیا ہوا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا قتل تھا جس سے تمام کے تمام صحابہ کرام جو تھے وہ بےچارے سمجھ لیں کہ پچھلی عمروں میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یار خاموشی بہتر ہے، اس سے بہتر یہ ذلت اٹھانا۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے لوگ تھے، سیدی رسول اللہ نے ان سے محبت کی ہوئی تھی، وہ رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، معاشرے میں ان کا عزت سے مقام تھا، ان کو تہنیت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ یار وہ بےچارے کیا کرتے اور بیعت نہ کرتے، اور ان بیچاروں نے آخری عمر میں اپنی داڑھی تو نہیں کھنچوانی تھی۔ یہ ہو رہا تھا اس زمانے میں۔ یہ میں نے آپ کو محمد بن ابی بکر کا بھی اور یہ اس کا بھی ذکر کر دیا ہے، حجر بن عدی کے قتل کا بھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک جو ہے خلیفہ راشد جو ہے وہ اس طرح کا کام کر رہے، اور محمد بن ابی بکر کے قتل کے بعد اما عائشہ جتنی دیر زندہ رہیں قنوت نازلہ پڑھتی رہیں معاویہ کے اوپر اور عمر بن عاص کے اوپر، یہ ہماری ماں ان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھتی تھیں۔ قنوت نازلہ کا مطلب ہے کہ نماز کے بعد بد دعا کرتی تھیں ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو بھی امام ابن عبد البر نے نقل کیا ہے صفحہ 196 پر، ابن الاسیر کی کتاب میں جلد 3 صفحہ 220 پر اور 221 پر، البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر جلد 8 صفحہ 28، یہی بات ابن خلدون نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے جلد 3 صفحہ 7، اور اس کے بعد امام طبری نے بھی اس کو جلد 4 میں نقل کیا ہے۔ یہ یعنی قتل و غارت کا ایک ایسا ماحول تھا جس کی 2 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ اس کے علاوہ آ، ایک اور کبھی فعل جو شروع کیا گیا اسی دور میں، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے سر کاٹ کر ان کو ان کے بدن سے جدا کر کے ان کو دوسری جگہوں پہ لے کے جانا، یہ جاہلیت کی ایک بہت بڑی رسم تھی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی امت کو منع فرمایا، اور اتنی جنگیں ہوئیں، کہیں بھی یہ کبھی فعل جو ہے وہ انجام نہیں دیا گیا۔ ایون کہ ہم مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فارس کو فتح کیا، رومنس کو فتح کیا، ٹھیک ہے، یمن کو فتح کیا، اتنی بڑے بڑے علاقے فتح کیے، اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، لیکن یہ کبھی فعل کبھی کسی سے نے انجام نہیں دیا۔ لیکن سب سے پہلا سر جو کاٹ کر لایا گیا وہ جناب عمار بن یاسر کا تھا، اور وہ معاویہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور 2 بندے اس کے اوپر لڑ رہے تھے آپس میں، جس کو وہاں پہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص تھے، ایک بندہ کہہ رہا تھا میں نے قتل کیا ہے، دوسرا کہتا تھا میں نے قتل کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بن العاص نے کہا کہ تم دونوں جہنم کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو۔ تو معاویہ ان پر ناراض ہوا اور کہا کہ اگر آپ کا یہ خیالات ہیں تو آپ یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ کے ساتھ ایک دفعہ میرے اختلافات ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے باپ کی تابع داری کیا کرو، تو میں چونکہ عمر بن العاص میرا باپ آپ کے ساتھ ہے، میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ جنگ جنگ میں کوئی شریک نہیں ہوں۔ یہ مثلا ایک برگزیدہ صحابی عبداللہ بن عمر بن العاص جو
ہمارے بہت بڑے راوی بھی ہیں، اور جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کا مجموعہ بھی لکھا تھا رسول اللہ کی اجازت سے، یہ ان کا قول تھا، اور یہ عمار بن یاسر کا سر معاویہ کے سامنے لائے جانے کا ایک واضح جو ہے نا یہ حکم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی تھے، عمر بن حمق پر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ وہ قتل عثمان میں شریک ہیں، تو پھر ان کی بیوی ان کا سر کاٹ کے، حتیٰ کہ وہ بھاگے تھے، مفرور ہوئے گرفتاری کے ڈر سے، کسی غار میں چھپ گئے، وہاں کسی سانپ نے انہیں کاٹ کاٹ لیا، تو معاویہ کے فوجی دستے نے ان کی لاش دیکھ لی، اس نے ان کا سر کاٹا اور معاویہ کے پاس لے گئے، اور معاویہ نے کہا کہ یہ جا کے اس کی بیوی کی گود میں ڈال دو۔ اس طرح عمر بن حمق کا سر جو ہے، جو صحابی رسول تھے، ان کا سر ان کی بیوی کی گود میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد تو پھر انتہا ہو گئی ان کے بیٹے نے جو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ، وہ سروں کا جو ہے واقعہ، وہ ہم اگلے جا کے پڑھیں گے جب وہ موقع آئے گا۔ لیکن یہ کبھی سنت جو تھی، یہ یزید نے شروع نہیں کی، بلکہ یزید کے والد محترم نے اسلام میں اس کو رائج کیا۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور بہت بڑا جرم جو تھا وہ یہ ہوا، اس کو جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں، اس کو ابن عبد البر نے استیاب میں نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام طبری نے اس کو نقل کیا ہے جلد 4 میں، ابن الاسیر نے جلد 3 صفحہ 153 پہ نقل کیا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد 8 پہ اس کو نقل کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس میں جب بسر بن ابی ارطاط نے یمن پر حملہ کیا، میں اس کی تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں، تو وہاں اس نے سب سے پہلے مسلمان کی لڑکیوں کو بازار میں کھڑا کر کے لونڈی بنا کے فروخت کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اتنا بڑا ظلم تھا۔ اس سے پہلے مولا علی علیہ السلام فاتح ہوئے جمل میں، مولا علی علیہ السلام فاتح ہوئے صفین میں تقریباً، لیکن یہ اس طرح کا کبھی ایک فیل کبھی نہیں کیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، کیونکہ امت کی ہر بیٹی رسول اللہ کی بیٹی ہے، امت کا کوئی مرد رسول اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن میری بہنوں کے اوپر، میری ماؤں کے اوپر، میری بیٹیوں کے اوپر یہ اللہ کا احسان ہے کہ امت کی ہر بیٹی، منع صرف مردوں کو کیا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی مرد ان کا بیٹا نہیں ہے، بیٹی کو نہیں کیا گیا۔ اس امت کی ہر بیٹی میرے رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ میرے رسول کی بیٹیوں کو چوکوں میں کھڑا کر کے لونڈیاں بنا کر، کنکوبینٹس بنا کر جو ہے وہ نیلام کیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار ہوا، اور یہ کبھی فعل بھی جناب معاویہ کے دور میں بسر بن ابی ارطاط جو انہی کی ہدایت پر لشکر لے کر آیا تھا، اس نے کیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اور کیا کیا یار، میرا مطلب ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے آ، ان سے صرف نظر کیا ہے، کچھ بہت سخت تھیں جو میں نے یہاں بیان نہیں کی کہ رولا بہت پڑ جائے گا، لیکن آپ پڑھ کے حیران ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں پڑھ کے کہ یار یہ، آپ جب پڑھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کا دور، ان کا کردار، عمر الفاروق ابن الخطاب کا دور، ان کا کردار، سیدنا عثمان ذو النورین کا دور، ان کا ذاتی کردار، جناب مولا علی علیہ السلام کا دور، ان کا ذاتی کردار، 6 ماہ کی حکومت جناب حسن علیہ السلام، تو جب یہ ان کی زندگیاں پڑھ کے آپ اس طرف لوٹتے ہیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ کوئی شخص کی حکومت ہے۔ اس پہ دل ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ہم ان کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی ہم ان کو کوئی فتویٰ لگاتے ہیں۔ ہمارا رونا یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نظام کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم قربانیاں دے کے اسٹیبلش کیا تھا اور جس کو دوام بخشا تھا خلفائے راشدین نے، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور ہمارا سب کچھ جو ہم سے چھین لیا گیا۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ کی توہین کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا مذاق اڑایا گیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہمارا سائے ستہ میں موجود ہے کہ جناب معاویہ مدینہ میں تشریف لائے، لوگ ان کا استقبال کرنے گئے، لیکن انصار کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے نہیں نکلے،
تو اس کے بعد ان کی ملاقات روضہ رسول کے اوپر ان کی ملاقات جناب ابو ایوب انصاری سے ہوئی. جناب ابو ایوب انصاری میزبان رسول، ٹھیک ہے جی، ان سے ہوئی. تو ان کو کہا کہ آپ میرے استقبال کے لیے نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے استقبال کی کوئی ضرورت نہیں. ابو ایوب انصاری نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ معاویہ، تمہارے دور میں اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تھا کہ یہ برے کام ہوں گے، یہ برے کام ہوں گے، یہ برے کام ہوں گے، اور تمہارے دور میں ہم وہی کام ہوتا دیکھ رہے ہیں. معاویہ نے آگے سے کہا کہ کیا اللہ کے رسول نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ جب یہ کام ہوں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ابو ایوب انصاری نے کہا بتایا تھا. انہوں نے کہا کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تھا کہ صبر کرنا. تو کہتے ہیں کہ جاؤ پھر صبر کرو جا کے. یعنی یہ ٹھٹھا اڑایا گیا باقاعدہ رسول اللہ کی بات کا. اور بجائے اس کے کہ توبہ کرتے، رجوع کرتے، اس صحابی سے معذرت کرتے، انہوں نے کہا کہ تمہیں جو کہا تھا رسول اللہ نے صبر کا، تو جاؤ پھر جا کے صبر کرو. یہ تمام تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پھر تھوڑے سے نرمی اختیار کی اور ابو ایوب انصاری سے پوچھا کہ اچھا اچھا چلیں چھوڑیں اس بات کو، بتائیں آپ کے جو جانور کی، جس طرح ہم پنجابی میں پوچھتے ہیں جی آپ کا مال ڈنگر کیسا ہے، ڈیرا ڈنگر کیسا ہے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کے اونٹ گھوڑے کیسے ہیں. تو انہوں نے پھر آگے سے پھر طنز دیا، انہوں نے بھی جواب دیا. انہوں نے کہا ہمارے گھوڑے اور ہمارے اونٹ تیرا اور تیرے باپ کا پیچھا کرتے کرتے تھک گئے ہیں. یعنی یہ مکالمہ تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اس طرح تمسخر اڑایا گیا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کی عزت کو جو ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا. یہ المیہ تھا. یہ 20 سالہ دور حکومت میں وہ کرب و بلا گزر گئی اس امت مسلمہ کے اوپر، اور نظام کو تہ و بالا کر گئی کہ ایک برق تجلی کوند گئی سارے چمن پر، اور تو خوش ہے کہ میری شاخ نشے منجلی ہے. اس کے بعد امت پھر دوبارہ کبھی پٹری پر نہیں آئی، اور ایسی ڈی ٹریک ہوئی کہ ہر کسی نے اس کو اپنی وراثت بنا لیا. وراثت کیسے بنایا، ولی عہدی کیسے قائم کی، اور پھر یہ آخری 2 یا 3 ہماری پھر اس کے بعد قسطیں ہوں گی، پھر ہم اس سلسلے کو اختتام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.